بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت و احترام کے قابل حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت زرین سلسلے سے جوڑ رکھا ہے، علم دین کا سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کے ناطے بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دینی علوم کے یہ جو مراحل ہیں وہ در حقیقت کوئی عہدے اور منصب نہیں ہیں، بلکہ سر تاسر ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم فرمائے ہوئے ہیں، اس لیے تا صبح قیامت آنے والے مختلف دوروں میں انبیاء کا کوئی کام کرے گا تو وہ حضرات اہل علم ہوں گے۔ اس حوالے سے ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنی مسئولیات کو پہچانیں۔ شیخ نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیقۃ الندیہ میں ذکر فرمایا ہے کہ دارالاسلام میں جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سب کا روح رواں امیر المومنین ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے اگر کہیں کسی جگہ بھی کوئی خلل آیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے پہلا مسئول ہے، اور جس جگہ دارالاسلام قائم نہیں ہے اس جگہ دین کی اشاعت، نشر اور اس تعلق سے جتنے بھی امور وابستہ ہیں ان سب کی ذمہ داری علماء پر ہے۔ وہاں اگر دین کے کسی شعبے میں خلل آتا ہے تو علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مؤاخذ و مسئول ہوں گے۔ علماء کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف سے علوم کو لے کر بعد میں آنے والوں تک منتقل کرتے ہیں۔ ساری شریعت کا بعد والوں کی طرف منتقل کرنا امت کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ بحیثیت طبقے کے علماء کے علاوہ اس ذمہ داری کو اور کوئی نبھائے ہوئے نہیں ہے۔ ایک ایک علم کی باریکی کو اپنے ماں بعد آنے والے لوگوں کی طرف منتقل کرنا یہ علماء ہی بحیثیت طبقے کے کر رہے ہیں۔ ان کو اگر بیچ میں سے نکال لو تو امت کے کاندھے کے اوپر ایک فرض باقی رہ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے۔ مستقل شکر گزاری یہ ہم سے مطلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام نبوت، رسالت اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو دو تقاضے ان سے چاہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ، ہم نے تمہیں رسالت سے بھی نوازا اور ہماری ہم کلامی کا شرف بھی بخشا، اب تمہاری دو ذمہ داری ہے، ہم نے تمہیں جو تعلیمات دی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دوسرے نمبر پر شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ ظاہری نعم شکر کی محتاج ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سلسلہ علم سے جوڑ رکھا ہے جو نبوت کی وراثت کا ایک نام ہے، وہ بھی شکر گزاری چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اپنے ادعیہ میں، اپنی دعاؤں کے اندر اس نعمت علم کے اوپر کس طرح شکر گزاری کی جانی چاہیے اس کا ڈھنگ بھی سکھلا دیا۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔
الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ انشاءاللہ اس دعا کے ورد کی وجہ سے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال، ملے ہوئے علم کے نفع بخش ہونے کا سوال، علم میں مزید اضافہ ہو اس کا سوال، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری شکر گزاری بھی ہمارے کندھوں سے انشاءاللہ اتر جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس نعمت علم کے اوپر پوری طرح ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ کسی ایک گھڑی کے اندر بھی ہماری نگاہ کے اندر دنیا کے ان ظاہری زیب و زینت کے سامان اہمیت رکھنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، یہ ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ ظاہری عیش و عشرت کے جو سامان ہے وہ بذات خود حفاظت کے محتاج ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو علم دے رکھا ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے نعمت علم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی عطا فرماوے، اور اس پر شکر گزاری کا جو تقاضا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس پر پوری طرح ہم کو عمل پیرا فرماوے۔ ہم میں سے اکثر تدریس سے وابستہ ہیں۔ تدریس ایک مستقل ذمہ داری ہے، اس کو ہرگز ضمنی ذمہ داری نہ سمجھا جائے، مستقل کام ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی خیال ہو چلا ہے کہ تدریس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لیں گے، یہ کام بھی کر لیں گے، یہ کام بھی کر لیں گے۔ آپ یقین جانو تدریس ہماتن توجہ چاہتی ہے۔ یہ علم کا منتقل کرنا کما حقہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی 100% اس کے پیچھے لگے۔ باقی دین کے دوسرے شعبے ہیں وہ ضمنی ہیں، اگر اس شعبے کے تقاضوں کو آپ پورا کر کے وقت فارغ پا رہے ہیں تو آپ ان شعبوں کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دیجیے۔ ہاں یہ بھی ایک اپنی جگہ مستقل مسئلہ ہے کہ مدارس میں آنے والے طلباء کے ایک خاص حلقے میں ہم لوگ علوم پھیلاتے ہیں، یہ ایک ذمہ داری ہم علماء کے سر ہے، لیکن عوام کی اصلاح بھی ہم سے وابستہ ہے۔ البتہ تدریس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ اگر تدریس کے تقاضوں کو مجروح کر کے کوئی شخص اس اصلاح کے، تقریر کے، وعظ کے، ارشاد کے کام کو انجام دیتا ہے تو وہ شاید حق تلفی کرنے والا ہے۔ طلباء جو ہمارے درمیان اپنی دل کی زمین بچھائے ہوئے ہیں اور اپنا وقت قربان کر کے اپنا سب کچھ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کا حق سب سے مقدم ہے۔ طالب علم ہمارے سبق کا پورا حظ پائے، پورا حصہ پائے، اور ہر طالب علم کو کچھ نہ کچھ اپنی بساط بھر ملے، اس طرح کا درس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چاہے ہم لوگ مکتب پڑھا رہے ہوں، کتاب اللہ حفظ کرا رہے ہوں، یا اندر دیکھ کر پڑھا رہے ہوں، یا دوسرے علوم شرعیہ لوگوں کو دے رہے ہوں۔ طلباء کو اس درجہ تیار کرنا کہ اگلی نسلوں کے اندر یہ لوگ ان علوم کو آگے منتقل کرنے کے اوپر کیپیبل ہوں، مقتدر ہوں، اس درجہ ان کو تیار کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جوں زمانہ آگے گزر رہا ہے استعدادوں کے اندر کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ زمانے کے بہت سارے تقاضے ایسے ہیں جو تشنا ہیں، ان کے خلا کو پور کرنے والا بہت نظر ڈالنے کے بعد بھی کم نظر آتا ہے۔ قوم اپنے گاڑے پسینے کی کمائی مدرسوں کے پیچھے جو خرچ کرتی ہے، مجھے تو ایسا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ سارے مدارس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے آپ ان کا مجموعہ لگا لیجئے، شاید کسی شعبے کے اوپر بحیثیت مجموعی اس درجہ خرچ ہوتا ہو، مجھے نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں پچھلے سالوں شیخ عائز قرنی آئے تھے، انہوں نے مختلف مدارس کا دورہ کیا، وہاں کے نظام کو معلوم کیا، اور جاتے وقت ایک بات یہ کہی کہ دیوبند کے اکابرین نے لوگوں کے کمائی کے اوپر اپنے مدارس کا جو ڈیپینڈ رکھا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، کہ اتنا بڑا کروڑوں کا بجٹ قوم اپنے کاندھوں کے اوپر اپنی ضرورت سے زائد کیسے برداشت کرتی۔
وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں حکومت یونیورسٹیوں کی تنخواہیں دینے میں بعض موقعوں پر ہانپ جاتی، لیکن الحمدللہ قوم اپنا گاڑا پسینے کا جو کچھ کمائی کا سامان ہے سب کچھ مدارس کے پیچھے لگا دیتی ہے، بس ایک امید کے اوپر کہ ہماری پریشانیوں کے دلدل سے باہر نکالنے والے ایسے علماء تیار ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مدارس میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں سب اس درجہ ان کی امید پر پورے بھی نہیں اترتے، جیسا کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جانتے ہیں پوری درسگاہ کے اندر کما حقہ جو قوم کے تقاضوں کو پورا کر سکیں ایسے خال خال افراد ہوتے ہیں۔ ہر سال بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد قوم کی نگاہیں پتھرائی کی پتھرائی رہ جاتی ہیں۔ قوم کو چاہیے ہے کہ ہم جس درجہ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں اس درجہ ہمارے پیچھے محنت کرنے والے لوگ بنیں۔ اللہ کرے ہم ان کی امیدوں پر پورے اتریں، اور انہوں نے جن امیدوں پر پیسہ لگایا ہے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ہم لوگ خدمت کر کے دکھائیں۔ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجاہت عطا فرمائی، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث کا ایک حصہ ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی پولیس یا دوسری خارجی حصی مادی کوئی طاقت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم لوگوں میں اپنا مقام برقرار رکھ سکیں، سوائے اس کے کہ علم کی اپنی ایک وجاہت جو ہمارا سرمایہ کل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ منبر پر بیٹھ کر عوام کو ان کے مناکیر کے اوپر لتاڑ سکتے ہو، کون سی چیز کی بنیاد پر ہے؟ پیسوں، روپیوں، کاروں، حویلیوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ علماء کے پاس بھلا اوروں کے مقابلے میں یہ سر و سامان کہاں زیادہ ہے؟ فقط اور فقط وجاہت کی بنیاد پر، اور یہ وجاہت وہ دولت ہے جس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اکابر نے دیوبند نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بہت سارے لطف اندوزیوں کو چھوڑ کر، جائز انجوائے کو چھوڑ کر یہ ہم تک منتقل فرمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان انجوائے میں پڑھ کر اس وجاہت کو کہیں گم نہ کر دیں، ورنہ اگلی نسلوں کے لیے علماء کے پاس زور سے بولنے کے لیے اور کوئی طاقت وجاہت کے سوا نہیں ہوگی، اور وہ ہمارا دامن پکڑیں گے۔ اسلاف نے جس طرح قربانیاں دی تھی اس طرح آپ بھی دیتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب علم بہت سارے مباحات کے چھوڑ دینے کا مکلف ہے۔ اوروں کے لیے بھلے اس کی اجازت ہو، لیکن وہ دائرے انجوائے میں پڑتا ہے، یا ایک شوق کے قبیل کی چیز ہے، یا رنگینیوں کے قبیل کی چیز ہے، وضاحتہ میں ہو، رہن سہن میں ہو، ان ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ بڑے پر احتیاط رہیں۔ بعض فیشنیبل لباس ایسے ہیں فی الجملہ آپ شریعت میں معلوم کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، مگر یقین جانیے آپ کے اتنا درجہ فیشن کرنے کی وجہ سے قوم اتنا درجہ فیشن کرے گی۔ ہمارے اسلاف جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ قوم میں کسی جگہ کوئی منکر دیکھتے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نقشہ دیکھتے تو انہیں جو کچھ شریعت کی روشنی میں کہنا تھا کہتے، لیکن وہ گھر آ کر اللہ کے حضور مصلی بچھا کر روتے تھے کہ اللہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ان حضرات کے اندر یہ مناکیر پھیلے ہوئے ہیں۔ علماء کی اتنے درجے کی کمزوری عوام کو بہت آگے نکال دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عوام جس سطح کے اوپر چل رہی ہے وہ سطح علماء کس سطح پر ہے اس کا تھرمومیٹر ہے۔ عوام کو دیکھ لو، وہ اگر صحیح نہج سے قریب ہے تو انشاءاللہ علماء بھی صحیح نہج کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے معمولی تھوڑی بہت کوتاہی کی تو ان کے اندر ڈبل ٹرپل کوتاہیاں پھیل سکتی ہیں۔ میں اپنی خلوت میں جلوت میں ہر وقت اپنے صاحب علم ہونے کا احساس رکھوں، یہ میرا ایک بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ باہر نکلوں تو ایک عالمانہ شان کے ساتھ میں رہوں، یہ بھی بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ علماء نے فرمایا ہے اپنے اوپر علم کا راج قائم کرو۔ آپ کی کوئی حرکت، کوئی سکون، کوئی خاموشی، کوئی گفتگو دائرہ علم سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس ایک علمی دلیل کی پشپناہی ہونی چاہیے۔ عالم کی ہر حرکت کے اوپر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پشپناہی حاصل ہونی چاہیے۔ آپ علی وجہ البصیرت قدم بھریں، یہ آپ کی
اور ہماری بہت بڑی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے احوال کو دیکھ کر عوام جو سیکھتے ہیں، اقوال سے اتنا نہیں سیکھتے۔ بہت موٹی سی مثال آپ کو دوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، ہم بعض مرتبہ نماز کے اندر خلاف سنت سجدہ کرتے ہیں۔ اب ایک عامی آدمی ہے، اس نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے، وہ حلقوں کے اندر صحیح سجدہ سیکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی غفلت کی وجہ سے اگر غلط سجدہ کرتا ہوں تو ایک عامی آدمی مجھے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اتنے سال مدارس میں نکالے ہیں، قرآن و سنت کے علوم اپنے اوپر لیے ہیں، سجدہ وہ صحیح نہیں جو ایک عامی سے میں نے حلقے میں سیکھا، سجدہ وہ صحیح جو میں اس عالم کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے وہ اپنا سنت کے مطابق چل رہا سجدہ چھوڑ کے ہمارے غلط سجدے کو فالو کرنے لگے گا، اور ایک صاحب علم کا دائرہ افادیت جتنا ہے اس کا دائرہ نقصان بھی اتنا ہی ہے۔ آئندہ وہ دوسروں تک، دوسرا تیسرے تک، تیسرا چوتھے تک پھیلائے گا، اور ایک غلط سجدے کی اشاعت کے ہم ذمہ دار بنیں گے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات الاعتصام میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت جو علماء کی طرف منتقل ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آئیڈیل ہونے کی وراثت بھی علماء کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ علماء کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو لوگ آئیڈیل بناتے ہیں، نمونے عمل بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عامی کو آپ کچھ کرتا دیکھیں گے، اس کو روک ٹوک کریں گے تو وہ سیدھا دلیل میں کوئی آیت پیش نہیں کرے گا، کوئی حدیث پیش نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کو ہم نے یہ کرتے دیکھا، ہمارے مولانا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو ہرگز مولانا اپنے اوپر اس کو جاری نہ فرماتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہر حرکت پر عامی کی نظر ہے اور ہم لوگ آئیڈیل ہیں، لہذا ہم کو ہماری ہر حرکت و سکون، خاموشی اور گفتگو کے اوپر بہت زیادہ قابو رکھنا چاہیے۔ ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن بھی عین اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری معاشرت ایک بہت اچھا نقشہ قائم کر سکتی ہے عوام کے بیچ، اور معاشرت کی گڑبڑی بہت زیادہ درہمی بھی لا سکتی ہے معاشرے میں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی معاشرت کو بھی خوب درست کریں۔ لوگ ہمارے گھروں کے اندرونی احوال سے آٹومیٹک واقف ہوتے ہیں۔ بعض خلوت کی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی سبب اور ذریعے کے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ صاحب علم اپنے گھر میں خلوت میں جو کام انجام دیتا ہے، اگر وہ صحیح ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، عوام کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر بلا کسی کے بتائے ہوئے پڑے گا۔ اور اگر میرے گھر میں میرا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، اہل خانہ کے ساتھ میں درستی کا، سختی کا، ظلم کا معاملہ کرتا ہوں، تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھروں کے اندر یہ فضا خود بخود چلے گی، اور ایک عامی بھی اس ظلم کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی خلوت جلوت دونوں کو برابر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک صاحب علم اپنی پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، عوام کی آدھی اصلاح وہیں سے ہو جائے گی۔ آپ کو واعظ و ارشاد میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج علماء کے تعلق سے ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ ان کی معاشرت صحیح ڈگر پر نہیں رہی، اور گھروں کے اندرونی احوال، عوام کے گھروں کے اندر کے جو احوال ہوتے ہیں اس درجے کے ہو گئے، لہٰذا ہمارے واعظ و ارشاد، تقریریں، خطابات وہ اثر نہیں کر رہی ہیں جو اس میں اثر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشرت پر بھی خوب دھیان دینا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات پر بھی خوب نظر رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کو ابن نجیم نے اپنی اشباح کے اندر آخر میں جمع فرمایا ہے۔ ایک نصیحت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کی کہ عامی سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہو جانا، ورنہ آپ اگر آخر میں آئیں گے تو ایک عامی یہ سمجھے گا کہ میرے جہل پر رہتے ہوئے میں عبادات کے تقاضوں کو جو پورا کر رہا ہوں، اس کے علم نے اتنا بھی اس کو نفع نہیں دیا، اس کی وجہ سے علم بدنام ہوگا۔ بہت پتے کی بات امام صاحب نے بطور نصیحت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی۔ بہرحال ہمیں مسجد میں حاضری لوجہ اللہ دینی ہے، لیکن امام صاحب کے اس ارشاد کے اندر ایک اشارہ اس جانب ہے کہ آپ کی آمد و رفت پر عوام کی خوب نظر ہے، اور ایک عامی
اپنے جہل کو آپ کے علم کے اوپر فوقیت نہ دینے لگے محض اس بنیاد پر کہ وہ آپ سے پہلے حاضر ہو رہا ہے، وہ جمعہ کے دن ہو یا دیگر نمازوں کے اندر ہو، سب سے پہلے حاضری دے رہا ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب نے فرمایا سب سے پہلے آ کر آپ بیٹھ جانا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، عبادات کے تعلق سے علماء کے اندر ایک خاص قسم کی سرد مزاجی دیکھی جا رہی ہے۔ سب علماء میں نہیں، ماشاءاللہ پابند بھی ہے ایک طبقہ، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ علماء کے اندر عبادات کے حوالے سے کچھ شکایتیں عوام کو ہیں، اور تعویل بھی آدمی کرے تو کتنی کرے۔ ایک عامی کو کے ذہن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگ تعویل کرتے ہیں، لیکن جب تسلسل ہوتا ہے کوتاہیوں کا تو پھر وہ تعویل کے دائرے سے بھی باہر چیز نکل جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے تئیں عبادات کے باب میں بھی بہت زیادہ محتاط رہیں۔ آج تدریس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد عوام کے بیچ واعظ و ارشاد کی بھی علماء کو بہت ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے ممالک اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ عوام میں نیکی کے سلسلے میں اگر کچھ سرد مزاجی آتی ہے، لوگ نیکی سے کچھ دور ہونے لگتے ہیں، تو ان کو بحال کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ امر بالمعروف کر کے صحیح ڈگر پر لانے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ عوام میں کوئی برائی پھیلتی ہے، کوئی منکر اپنے پاؤں پسارتا ہے، ان منکرات کو دور کر کے نیکیوں کو ان کی جگہ لانا، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں طبقہ علماء ہی ایسے مواقع کے اوپر مسئول ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری کوتاہیوں کے بعد کوئی جواب دے سکیں۔ اس لیے میری نظر عوام کے اوپر بھی رہنی چاہیے۔ تدریس کا اپنا ایک فریضہ اپنی جگہ ہے، لیکن عوام کی اصلاح بھی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض جگہوں پر پڑھا، حضرت آخری عمر میں فرماتے تھے کہ ہم لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر قال ابو حنیفہ کذا وقال مالک کذا وقال احمد کذا یہی کرتے رہے، اور عوام ارتداد کا شکار ہوتی رہی۔ حالانکہ حضرت کے وعظ بھی ہوتے تھے، لیکن حضرت کو ایک تشنگی رہ گئی کہ کاش ان تدریس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کے ان تقاضوں کو بھی مزید پورا کرتے۔ تو یہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ قوم میں پھیلنے والے منکر پر میری نگاہ ہونی چاہیے۔ علم کا یہی ویژن وہ ہے جو سارے ہی شعبوں کے اندر درست اور نادرست، کھرے اور کھوٹے کے بیچ ہم کو تمیز دیتا ہے۔ قرآن کریم نے علماء کا تعارف جہاں کرایا ہے، وہاں علمیات میں اور دینیات کے اندر صاحب علم کھرے کھوٹے کی پہچان کرتا ہے یہ نہیں بتایا۔ اس نے قرآن کریم نے جو عام احوال لوگوں کے چلتے ہیں اس میں کھرے اور کھوٹے کے بیچ عالم تمیز کر سکتا ہے، اس پہلو سے ہماری فضیلت ذکر کی ہے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگوں کے اندر بعض مرتبہ خامخواہ کی خبر پھیلتی ہے کہ امن و امان کی فضا قائم ہے، یا خوف کی کوئی خبر پھیلتی ہے، تو لوگ اس کو شائع کرنے لگتے ہیں، بس سن لیا اور شائع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی حیات میں بخدمت رسول اور رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد علماء کی خدمت میں اگر یہ چیز پیش کی جاتی تو علماء انگلی رکھ کر بتا دیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا یہ خبر غلط ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس جگہ کسی علمی فتنے کو یا ضلالت کو، گمراہی کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ علم کا ویژن ایسا ہے جو آپ کو ہر شعبے کے اندر سیاہ و سفید کا پتہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے۔ علم کی گہرائی انسان کو وہ ویژن بخشتی ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ عوام کو صحیح رہنمائی کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو علماء ہوتے ہیں، مقتدر علماء، مؤقر علماء، اہل دل ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں آپ کو بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو تو جہاں علمیات میں لوگ ان سے اپنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، وہیں بعض لوگ آ کر اپنے بزنس کے مسائل کہ میں اس جگہ پھنسا ہوا ہوں، مجھ کو کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹری لائن میں ان کو اگر کوئی خدشہ درپیش ہے تو اس کے مسائل بھی یہاں جو دنیاوی مسائل ہیں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کی تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے اور نہ ہی اکنامک امور کے اندر اس کو کوئی درک حاصل ہے، کیوں یہاں آ کر لوگ چیز پوچھتے ہیں؟
بات صحیح یہی ہے کہ اسے وہ ویژن حاصل ہے کہ جس کو جہاں رکھا جائے گا کھرے کھوٹے کی وہ تمیز کر دے گا. جہاں لوگوں کی نگاہیں ختم ہوتی ہے علم کا ویژن وہاں سے شروع ہوتا ہے. البتہ اس کے لیے پختہ علم کی بہت ضرورت ہے، اور علم کی پختگی مطالعے سے حاصل ہوتی ہے. مراجع اور مصادر کے درجے کی جو کتب ہیں ہمارے اسلاف نے جن میں علوم ودیت فرمائے ہیں، ان کی مزاولت انسان کو وہ ویژن بخشتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ تو بند ہو گیا، مگر آج کی اس دنیا میں اگر پایا جا سکتا ہے تو مطالعے کی راہ سے پایا جا سکتا ہے. اتنا زیادہ بڑی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی. ضرورت ہے کہ ہم لوگ مطالعے کے سلسلے کو قائم رکھیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تا صبح قیامت آنے والے ایک ایک حادثے کی خبر، اس کے علامات، ایک ایک فتنے کی چیزیں اور اس کے معالجے ذکر کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کو حوادثات پر منطبق کرنے کا ڈھنگ ایک مستقل چیز ہے جو فقط علمی عبور سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں گہرائی پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور عوام کو اسی قرآن و حدیث سے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر علم گہرا ہوگا تو ہم لوگ اس تقاضے کو پورا کر سکیں گے. اس وقت صاحب علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، عوام میں جو بڑے کہلائے جانے والے لوگ ہیں وہ اپنے مقام کی وقات ایک درجہ ختم کر چکے ہیں، نافذ القول باقی نہیں رہے ہیں. اس لیے اب صاحب علم کے واسطے سے وہ اپنی بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب علم بہت چوکنا ہونا چاہیے، وہ نہ فتان ہو نہ مفتون ہو، دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر بہت چکنا چپڑا اور عنوان بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے کہلوا کر وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. آپ کو یا تو ذریعہ فتنہ بنائیں گے یا تو مورد فتنہ بنائیں گے. یہ صاحب علم کی بیدار مغزی ہی ہوگی کہ آپ کسی فتنے کا ذریعہ بھی نہ بنیے. علم کی روشنی میں اسے پرکھیے کہ یہ چیز بولنے کی ہے یا نہیں، مجھے اسے لوگوں کے درمیان میں اس طرز پر عام کرنا ہے یا نہیں، اس کے مضرات اور منافع دونوں چیزوں پر میری گہری نظر ہو. نصوص کی روشنی میں طے کروں کہ مجھے اس جگہ کھڑے رہنے کے اندر کہیں کوئی علمی ضرر تو نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اس درجہ ہم لوگ چوکن نہ رہیں گے تو اس وقت جو بعض خال ہی صحیح شکلیں پیش آتی ہے کہ صاحب علم مفتون بن گیا، فتنے کا شکار ہو گیا یا کسی فتنے کے پھیلانے کا ذریعہ بن گیا، انشاءاللہ یہ باب بھی بالکلیہ مسدود ہو جائے گا. ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے علماء کی زبان کو کسی نہ کسی درجے میں سند کا مقام دیا ہے. عوام کو دیکھ لیجئے، صاحب علم کی بات کو رد کرنے سے پہلے وہ 5 مرتبہ سوچتے ہیں، جبکہ اپنے ہی ہم درجہ کسی بڑی ڈگری والے آدمی کی بات کو رد کرنے میں ان کو دریغ نہیں ہوتا، فوراً رد کر دیتے ہیں. لیکن صاحب علم کی بات رد کرنے میں تأمل ہوتا ہے ان کو. یہ جو تأمل ہوا، یہ جھجک ہے، آخر کیا چیز ہے؟ آپ کے مقام کی رعایت. اب ہوتا یہ ہے کہ موبائل کے اوپر مختلف قسم کی خبریں نیٹ کے اوپر آتی ہیں. صاحب علم کو چاہیے کہ بے تحاشا اس پر تبصرہ نہ کرے. ہمارے اسلاف کو آپ دیکھو، کوئی واقعہ رونما ہوا تو فوراً کبھی تبصرہ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. واقعے کے سارے ما لہو و ما علیہ کو ہو جانے دیجئے، اس کے بعد اس سلسلے میں رائے قائم کیجئے. تھوڑا سا نقصان یہاں سے بھی ہو رہا ہے کہ صاحب علم اس کے ایک پہلو کے سامنے آتے ہی اپنی رائے قائم کر دیتا ہے، پھر وہ بدلتا ہے اور دوسرا پہلو اختیار کرتا ہے تو اسے رائے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر تھوڑا سا ٹرن آیا، تیسری جگہ اپنی تیسری رائے بدلے گا. ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ عوام جیسے اپنے اوپینینز دیتے ہیں ویسے ہی ہمارے ہی اوپینینز ہیں. نہیں، ان کے دلوں کے اندر آپ کی رائیوں کی ایک وقعت ہے. آپ اگر بار بار بدلیں گے تو وہ اعتماد والا جو مقام تھا وہ ضرور مجروح ہوگا. اور اس وجہ سے ہی اب علماء کے اوپینینز میں بھی بعض لوگوں کو کچھ تأمل ہونے لگا ہے کہ نہیں، یہ واقعے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی رائے دے دیتے ہیں. اس لیے اس چیز نے نقصان کیا ہے. یہ چیز اگر آگے بڑھی تو میں نے جس وجاہت کی بات کی، جس اعتماد کی بات کی، وہ کافی درجہ مجروح ہو جاوے گا. ہرگز اپنا اوپینین ایک دم سے ظاہر مت کیجئے.
اس واقعے کے سارے ما لہ و ما علیہ کو دیکھیے، نصوص کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کو طے کیجئے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بڑے مقتدر علماء جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کر کے اس کا صحیح پہلو آپ ہاتھ لگائیے، پھر آپ بحیثیت ذمہ دار کے بہت تول کر پھونک کر اپنا اوپینین پیش کیجئے۔ انشاءاللہ یہ اعتماد بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، وجاہت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور یہ وجاہت ہمارے بعد میں آنے والے علماء کے لیے منتقل کرنا بہت بڑی چیز ہے، ورنہ ہمارے پاس ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقام کی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرماوے، اور ایک عالم ہونے کے ناطے ہم لوگوں کی جو مسئولیات و ذمہ داریاں بنتی ہیں ان سب پر ہمیں پورا اتارے۔ جو حضرات مکتب پڑھاتے ہیں ان حضرات کی خدمت میں ایک بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو بچے آپ کے پاس مکتب میں پڑھنے آتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے جن کو کسی اور پلیٹ فارم پر اب جا کر علم دین حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد وہی رہتی ہے جو یہاں مکتب میں پڑھ کے ختم کر دیتی ہے۔ آپ ہی اس کے شیخ الکل فی الکل ہیں۔ اگر آپ نے اس بچے کی مینٹالٹی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے صحیح بنائی، انشاءاللہ اپنی آخری عمر تک یہ صحیح ڈگر پر رہے گا۔ مکتب کے استاذ کی ذمہ داری آج بہت بڑھ گئی ہے۔ بچوں کو ہم لوگ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دین و شریعت کے مختلف شعبوں کی اہمیت بھی دلاتے رہیں، عقائد بھی بار بار بہت موٹے انداز میں بولتے رہیں۔ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، حشر، نشر، موت، قبر۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، آپ مکتب کے اندر دوران درس مناسبت رکھنے کے ساتھ جو جملہ بولتے ہیں، طالب علم کا ذہن اس کو اتنا گہرائی سے لیتا ہے، اس بچے کا ذہن، میں آپ کو اندازہ نہیں دکھا سکتا۔ آپ ایک تو الگ سے اس میں تقریر کریں بچوں کے بیچ، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اور دوران درس جو چیز کہی جاتی ہے، چونکہ دل کی زمین تیار ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اس میں جو بھی چیز ڈالی جائے گی وہ بارآور ہوگی۔ بہت زیادہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے دوران درس۔ یہ بچہ آپ کی زبان سے بار بار حشر و نشر، قبر، موت اور اللہ کے سامنے جواب دہی، پلسرات اور مختلف ہمارے عقائد و معتقدات کو سنے گا، انشاءاللہ اس کے ضمیر کے اندر وہ چیز رچ بس جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسول ہونے کا جو مسئلہ ہے، بچے کو بار بار اگر ڈالا جائے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی قادیانیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ بعض بوڑھوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایسے ملکوں میں گئے جن ملکوں کے اندر تعلیم کا کوئی سورس ہی نہیں تھا، نہ ہی قرآن کریم سیکھنے کا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور نہ دین و شریعت کا کوئی غلغلہ۔ ایسے موقعوں پر جب ہمارے سامنے فتنہ آیا قادیانیت کا، تو مکتب کے ملا کی پڑھائی ہوئی وہ بات ہم کو یاد تھی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس بات سے ہمارا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ زندگی کے کن مرحلوں میں کام آنے والی چیز ہے۔ اسلامی معاشرت، مغربیت سے دوری، یہ بھی بچوں کے ذہن میں ڈالتے رہیے۔ بچہ ابھی اس کو ایک جزوی واقعے کی شکل میں لے گا، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اگر خلاف شریعت کوئی لباس پہن کر آتا ہے، یا اپنی وضاقتہ بال وغیرہ خلاف شریعت ہے، تو آپ اس چیز کے اوپر بچے کو سمجھائیے۔ ہاں اتنی بات ہے، آج کی نئی جنریشن ہے، ان کے انداز تربیت تھوڑے سے بدلے ہیں، اسی حساب سے آپ کو بچوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین و شریعت کی تعلیمات کی حیثیت سے اس بچے کو بار بار ذہن میں بٹھائیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے والد کے اصرار کے بعد بھی وہ انشاءاللہ اس ڈگر سے نہیں ہٹے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی جب اس حوالے سے تربیت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے والد آ کر استاذ پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ فقط تعلیم کا ہے، یہ اس کے لباس سے، اس کی وضاقتہ سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بعض مرتبہ ہمارے انداز تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا اپنا مقام بھی بنا رہے، اور آپ اتنے ٹھوس اور بلیغ انداز میں اس بچے کی سطح ذہن کو سامنے رکھ کر اس کو چیز سمجھائیے۔ انشاءاللہ یہ بچہ اپنے والد کی ذہن سازی کرنے والا بنے گا۔ ضرورت اس کی ہے، مکتب کے یہ 2 گھنٹے اس طالب علم کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور ضائع بھی کر سکتا ہے۔ ہرگز
اس مقام پر بیٹھ کر کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے اور وہ کل جب اپنے مقام پر بیٹھے گا تو وہ بھی تقاضوں کو مجروح کرنے والا بنے گا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بے وجہ ہم لوگ موبائل سب بچے یاد کر رہے ہیں تو ہم موبائل کے اوپر ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کو، ہرگز اس کو ایک جزوی واقعہ نہ سمجھیے۔ 50 بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور بار بار جب بچے کا ذہن اپنے دل و نگاہ سے یہ چیز دیکھے گا تو ایک دن آئے گا جب وہ منصب پر بیٹھے گا، اس کے دل سے اس کی قباحت چلی گئی ہوگی کہ میری مسئولیات میں یہ ہے کہ میں تدریس کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ ہوں۔ میرے استاذ کرتے تھے، اگر یہ چیز بری ہوتی تو میرے استاذ کو پابندی سے میں یہ چیز کرتا نہ دیکھتا۔ تو ایک خاموش بری تبلیغ جا رہی ہے ہماری طرف سے، ہم لوگ اس کا بھی خوب خیال رکھیں۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے نقل و حرکت کا بچہ اتنا اثر لیتا ہے، آپ دیکھ لیجئے بچے گھر میں بعض مرتبہ کھیل کھیلتے ہیں، استاذ بنتا ہے اور دوسرے بچے شاگرد بنتے ہیں، تعجب ہوتا ہے استاذ کو شاید اپنے اٹھنے بیٹھنے کی ایکٹنگ کے اوپر اور حرکت کے اوپر وہ نظر نہیں جو بچہ کرتا ہے۔ ایگزیکٹ جیسا استاد اٹھتا ہے وہ گھر کے اندر اپنے بنائے ہوئے شاگردوں کے بیچ ایسے ہی اٹھ بیٹھ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک خاموش چیز اس بچے کے ذہن میں آپ کے بولے بغیر آپ کے اعمال سے جا رہی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس سلسلے میں بھی خوب چوکنا رہیں۔ میں وقت پر مدرسہ جاؤں، وقت ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس سے باہر نکلوں، یہ بھی ایک بہت اچھا بچے کے دل میں امانت داری کا تقاضا ڈالنے والا ہمارا عمل ہے۔ یہ بچہ کل کو انشاءاللہ کبھی کسی جگہ خیانت نہیں کرے گا۔ اپنے استاذ کو اس نے چند سالوں سے دیکھا ہے، وہ اسی حالت پر ہے۔ اللہ کرے ان سب چیزوں جو موٹی موٹی ہیں ہم لوگ ان پر عمل کریں۔ اور ایک آخری بات، زمانے میں بہت سارے سلگتے موضوعات ہیں، ان موضوعات پر مستقل تیاری ہو اور عوام کو ان کی ضرورت کی چیز دی جائے۔ اب وہ گھسے پیٹے بیانات نہیں چلتے، عوام کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ان کو ٹو دا پوائنٹ چیز چاہیے۔ ان کے پاس چوائس اتنی ہو گئی ہے موبائل میں، نیٹ کے اندر، کہ اگر آپ سے ان کو صحیح ضرورت کی چیز نہیں ملے گی تو یہ کسی دوسری طرف رخ کریں گے، اور ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت تیاری کے بعد ہمارے جمعہ سے پہلے کے 15 منٹ 10 منٹ کے جو خطابات ہیں یا اور مواقع کے اوپر عوام کا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو ہم کو ملتا ہے، ایک لفظ بھی ہمارا زائد نہ ہو، ان کی ضرورت سے ہٹ کر نہ ہو، اس کا ہم اہتمام رکھیں۔ اس کے لیے اگر پرچی بنا کر اس میں اشارات لکھ کر لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ شورش کاشمیری نے فن خطابت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خطیب اپنے بنیادی پوائنٹس کو لکھ کر اس میں سے دیکھ کر بیان کرتا ہے تو یہ خطابت کا عیب ہرگز نہیں ہے، بلکہ کام کی باتیں آتی ہیں اور بیکار باتیں آنے سے رہ جاتی ہیں۔ یہ اپنے اسی شعبے کے اندر آگے بڑھنے والا ہے، لیکن تیاری کی بہت ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ 15 منٹ ضائع کر دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، اور ایک شخص کا نہیں 50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب کی یہ گھڑیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ خوب اہتمام سے ان کو ضرورت کس چیز کی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، نصوص کی روشنی میں ہم لوگ عوام کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ بہت مختصر سے عرصے کے اندر ایک اچھا اثر ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا، اور بڑی اچھی بات ہوگی۔ اب تو یہ ہمارے یہاں بعض علماء کے ذہن یہ کہہ رہے ہیں کہ نصوصی سے بات ہونی چاہیے، آپ جب تک قرآن اور حدیث سے بات کر سکو بہت بہتر ہوگا، ان کی اپنی تاثیر ہے، اس لیے نصوص سے حتی الامکان بات کیجیے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات کو اور دیگر تعلیمات کو آپ تائید کے طور پر لائیے، لیکن بنیادی آپ کا جو محور ہونا چاہیے وہ نصوص ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ یہ چیز کل بھی اثر دکھا چکی ہے، آئندہ بھی اپنا اثر دکھلائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیے زمانے کے لحاظ سے جو نہج اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ مستقیم نہج ہو، اللہ وہ الہام فرمائے اور ہم کو اس نہج کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔